اللہ نے مجھے آواز کا تحفہ دیا اور اس آواز کے ذریعے میں نے بہت نام، عزت اور شہرت کمائی، پوری دنیا دیکھی، لیکن ایک خلش ہمیشہ دل میں رہی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا مجھے اس دنیا میں؟ کیونکہ اگر مقصد یہی عزت، نام اور شہرت ہے تو پھر سکون کیوں نہیں مل رہا، چین کیوں نہیں مل رہا؟ اسی کشمکش میں کئی برس بیت گئے اور بالآخر مجھے اس کا جواب ملا کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ مجھے میرا مقصد مل گیا کہ مجھے ایک بہترین انسان بننا ہے، اور جب مقصد مل جاتا ہے تو منزل بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خود بہترین انسان بننا ہے بلکہ اپنے رشتوں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی بہترین بنانا ہے۔ آج جب کوئی پاکستان کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے بھی برا کہتا ہے، وہ آپ کو بھی تو برا کہتا ہے۔ کیا میں یوں سوچوں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے؟ تو پھر سوچتا ہوں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا ہوتا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو آج پاکستان نہ ہوتا۔ میری والدہ ان لوگوں میں سے ہیں جس نسل نے اس ملک کو آباد کیا، ہندوستان سے پاکستان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئیں۔ بہت سارے لوگ تو پہنچے ہی نہیں، راستے میں شہید کر دیے گئے۔ کیوں؟ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالنے کے لیے جہاں سب لوگوں کو سلامتی ملے گی، جہاں بنیادی انسانی حقوق ملیں گے، سب کچھ ملے گا، جہاں جان مال کا تحفظ، ہماری آنے والی نسلیں ایک مضبوط بنیاد کے ساتھ پروان چڑھیں گی۔ میرا مقصد اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے، کیا ہم وہ معاشرہ بنا پائے۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی رنگ، کوئی بھی نسل، کوئی بھی زبان، کوئی بھی سیاسی پارٹی، میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ کو دعوت دوں گا، میں بلاؤں گا بچوں کو، بڑوں کو، اساتذہ کو، ایکسپرٹس کو، لا میکرز کو، حکومتی نمائندوں کو، اور پوچھوں گا ان سے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت سے سوال ہیں، میں یہ کھوج لگانا چاہتا ہوں کہ کیسے بنے گا یہ معاشرہ، وہ معاشرہ، کیسے بنے گی یہ ریاست، ریاست مدینہ۔ جب ایمان تمہارے پاس ہو، اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو، تو پھر پرواہ نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ آندھی آئے یا طوفان، مشکل میں ہو جو اپنی جان، آندھی آئے یا طوفان، مشکل میں ہو جو اپنی جان، میں تم کو تھام لوں، تم مجھ کو تھام لو، تو پھر پرواہ نہیں، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ پرچمِ ستاروں ہلا، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔
راز اور بنیاد میں آپ سب کو ویلکم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آج کی گفتگو کا آغاز اپنی حمد کے اس شعر سے کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شعر ہم سب کی توجہ ایک نہایت ہی اہم معاملے کی طرف دلا رہا ہے۔ کیوں نہیں دیکھتا اس جہاں میں ہر شے لامحدود ہے؟ کیوں نہیں دیکھتا؟ علم ترا، پورا قرآن حکیم بھرا ہوا ہے علم ترا علم ترا، کیوں نہیں دیکھتا؟ وائی ڈونٹ یو سی، وائی ڈونٹ یو سی؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نہیں دیکھتے اور ہماری سوچ محدود ہے۔ ہم پوری زندگی اپنی نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، سماجی، گھریلو مسائل میں اتنا الجھے رہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ اور یہ ایک خوفناک سچ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، انسانیت کی اکثریت یہ سوال کیے بنا ہی چلی جائے گی، یہ غور و فکر کیے بغیر ہی چلی جائے گی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، میں کیوں آیا ہوں یہاں، میرا کیا مقصد ہے، کیا میری زندگی کا اس کائنات سے کوئی تعلق ہے، کیا یہ کائنات مجھ سے راضی ہے کیونکہ یہ کائنات زندہ ہے، کیا اس کائنات کا بنانے والا مجھ سے راضی ہے؟ جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو آپ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ پہاڑ، درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں۔ اب یہ نگاہ جو اٹھتی ہے، چاہے سائنس کی نگاہ ہو، شاعر کی نگاہ ہو یا فلسفی کی نگاہ ہو، یہ جھک جاتی ہے کیونکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ہمبل ہو جاتی ہے، آؤٹ سمارٹ ہو جاتی ہے، آؤٹ کلاس ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو سچ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس زمین کو پہاڑوں نے سنبھالا ہوا ہے کہ وہ متزلزل نہ ہو، درختوں نے ہماری ہوا کو صاف رکھا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں، سیلابوں کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جاندار ان درختوں میں رہائش کیے ہوئے ہیں جن سے ایکو سسٹم چلتا ہے، جیسے کہ انسیکٹس، پلانٹس، میملز اور بہت سارے فنگائے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، میں تو اس کو استعمال کر رہا ہوں، اس سسٹم کو، اور نہ صرف استعمال کر رہا ہوں بلکہ اپریشیٹ بھی نہیں کر رہا، اور یہی سچ ہے کہ انسانیت نے پہلے دن سے اس کائنات کو استعمال تو کیا لیکن اس کو نظر انداز کیا، اپنی ہوس، اپنے لالچ، اپنے کمپٹیشن، جنگوں اور پاور کے حصول میں پوری دنیا کو پلوٹ کر دیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی، انڈسٹری اور بزنس اور اس دوڑ کو اتنا ہمارے نفسوں پہ امپوز کر دیا گیا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری تھا کیونکہ ہم تو جان کر بھی انجان ہے۔ اس ساری بات کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ اس احساس کو جگانا ہے کہ اس کائنات کے اس خوبصورت سسٹم کے ہماری طرف کچھ حقوق نکلتے ہیں، ہماری طرف کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس کا احسان مند ہونا ہے، شکر گزار ہونا ہے، تبھی ہم خوش و خرم رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے، اگر ہمارا توازن، ہمارا لائف سٹائل آؤٹ ہوگا تو یہ ایکو سسٹم کا توازن بھی آؤٹ ہوگا، اور دنیا اس پوائنٹ پر اکٹھی ہو چکی ہے کہ اگلے 10 سال میں اگر ہم نے اس کے توازن کو برقرار نہ کیا اور نہ رکھا آنے والی جو نسل ہے ہماری، ابھی 10 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ان کے لیے ایٹمی جنگ سے زیادہ بڑا مسئلہ، کیونکہ ایٹمی جنگ سے تو ویسے ہی سب ڈرتے ہیں، زیادہ بڑا مسئلہ موسمی تبدیلی، کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ ہوگی، پانی کی قلت ہو جائے گی، کھانے کی شارٹیج ہو جائے گی، ہوا پلیوٹ ہو جائے گی، بیماریاں جنم لیں گی، اس پلانٹ پہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کتنی بھی سیونگ کر لیں، پراپرٹی جمع کر لیں اپنے آنے والوں کے لیے، لیکن اگر یہ دنیا ہی رہنے کی جگہ نہیں رہے گی تو کیا فائدہ؟ اب اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ 75 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ ملی ہے جس نے اس کو سیریسلی لیا ہے، اور نہ صرف سیریسلی لیا ہے بلکہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آج جس مہمان کو ہم نے بنیاد میں دعوت دی ہے، وہ دعوت اسی لیے دی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، جانیں، کیونکہ وہ پاکستان گورنمنٹ کے ایک نمائندہ بھی ہیں اور ایک لیڈر بھی ہیں، نہ صرف پاکستان کو بچا رہے ہیں اس مہم میں بلکہ دنیا کو بھی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ جان کے آپ کو بڑی خوشی ہوگی، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ماحولیات اور کلائمیٹ چینج کے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ دنیا میں جو یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام بنا ہے جس میں 193 ممالک ہیں، اس کی جو اسمبلی ہے
اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ذرا مل کے میں چاہتا ہوں کہ آپ استقبال کریں ملک امین اسلم صاحب کا. السلام علیکم بن بھائی پلیز. سو اس سے پہلے کہ ہم ملک امین اسلم صاحب سے جانیں, سیکھیں, پوچھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمارا رول کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ہمارے وزیر اعظم, ہم ان کی زبانی ایک میسج سنیں کہ وہ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں. میں اپنے ملک کے لیے خوش ہوں اس لیے کہ بڑی جلدی ہمارا ملک ایک ورلڈ انوائرمنٹ کے میپ پہ آ گیا ہے کہ لوگ, دنیا اب ریئلائز کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ فکر کرتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, اور لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جہان چھوڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے وہ اکنالج کی گئی ہیں. تو مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہے. میں اپنی قوم کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کو سمجھنا, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا لیڈر نہ آیا تھا نہ آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ تم نے کل مر جانا ہے. اپنے اعمال اتنے اچھے کرو کہ تمہیں سارا فکر ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس طرح کرو کہ تم آج سے اپنے اعمال ٹھیک کرو. لیکن دوسری دنیا کے لیے, اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. یعنی جو بھی آج اس دنیا پہ آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پہ کیا ہوگا, آپ کو مسلسل سوچنا چاہیے. اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کہ کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی, جب اللہ کی زمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی اس کی زمین پہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کا آگے آنے والی جنریشن کے اوپر کیا اثر پڑے گا. 6 years ago, we decided to plant 1 billion trees. And I'm very pleased to say that we actually planted 1.1 billion trees in the last 5 years. Now we have set ourselves a target of planting 10 billion trees in Pakistan in the next 5 years. And what we need from the world community is partnership, because clearly climate change is something which individual countries can't do anything unless and until the world gets together. Pakistan only contributes less than 1% to the greenhouse gas emissions. Yet we are number 7 country that is most vulnerable to global warming and climate change. So therefore we are hoping that the world community contributes, joins in. یہ جو اب ہم اس ملک میں شجرکاری کر رہے ہیں, یہ اصل میں اپنے ملک کے, اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت کر رہے ہیں. میں آخر میں امین اسلم, آپ نے جس جنون سے آپ نے پاکستان کی شجرکاری, ہمارے جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا, کلین اور گرین پاکستان میں جو آپ نے محنت کی ہے, میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے, آئی نو یو ویری بزی, لیکن آپ نے بنیاد کے لیے وقت نکالا. اور آپ کو بلانے کی 2 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو ہم سب, پوری قوم سیکھنا چاہتی ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں, میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج اور یہ ماحولیات, اس کو ہم کیسے دیکھیں, کیا ہے اس کے اندر ہمارے لیے نہ صرف خطرات بلکہ ہمارا رول کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ آلریڈی کافی اچیو کر چکے ہیں, 1.1 بلین ٹریز ہم نے ابھی سنا, بلکہ اب تو اور بڑھ گئے ہوں گے.
یہ تھوڑی پرانی تقریر تھی. سو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو یہاں بلا کے ہم انکریج بھی کریں, اپریشیٹ بھی کریں. پوری قوم آپ کو جو ہے وہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کیونکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا میں لیڈ کرتی ہے اس طرح کی مشنز کے اوپر جس میں پورے پاکستان کا دنیا میں نام ہوتا ہے. سو آپ بتائیے کہ سب سے پہلے تو ایک عام آدمی کو لیمن لینگویج میں بتائیں کہ یہ کلائمیٹ چینج اور یہ گلوبل وارمنگ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم بھائی پہلے تو بڑا شکریہ کہ آپ نے آج پروگرام پہ اپنے انوائٹ کیا اور آپ نے بڑا خوبصورت ایک انٹروڈکشن دی آج پروگرام پہ. تو لے مین کے لیے تو یہ سمجھانا بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ اسی مخلوق کا ایک حصہ ہے اور اس کے علاوہ بھی باقی خلقت بھی ہے. اس میں چرند پرند بھی ہیں, اس میں ماحول بھی ہے, آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ سارا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بیلنس میں رہنا ہے. اور آپ نے شروع میں بات کی کہ وہ بیلنس اگر خراب ہوتا ہے تو پھر آپ کا وجود جو ہے وہ خود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور یہی ہوا ہے ہماری دنیا کے اندر کہ ہم نے وہ بیلنس جو ہے اس کو خراب کر دیا ہے, اور اسی بیلنس کے خراب کرنے کی وجہ سے ہماری پولوشن بڑھ گئی ہے. کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی بھی اسی وجہ سے ہے. اور ابھی میں آپ کو جو ریسنٹ بتاتا ہوں, جو کووڈ کی بیماری آئی یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کے اوپر زمین رکھی ہوئی ہے اس میں صرف انسانوں نے زندہ نہیں رہنا, اس میں اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات بھی ہیں, جانور بھی ہیں جنہوں نے زندہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اسپیس رکھی ہوئی ہے. تو جب انسانوں نے اپنی اسپیس سے نکل کے جانوروں کی ہیبیٹاٹس کے اندر وہ گھسے تو ایک ایسی بیماری جو کہ جانوروں کی بیماری ہے, کووڈ بیسکلی جانوروں کی بیماری ہے جو جانور سے جانور کو جاتی ہے. تو یہ انفارمیشن سچ تھی بالکل جو شروع میں آئی تھی. بالکل. تو یہ اس کالڈ اے زونوٹک ڈیزیز. تو یہ بیماری جو کہ جانور سے جانور میں جاتی تھی, جب ہم جانوروں کے ہیبیٹاٹ میں گئے تو ہم نے وہ بیماری اپنے اوپر لے لی, اور اس کے بعد جو ہوا یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ بیلنس کریٹ کرنا انسانوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ لیسن بڑا یہ ہے کہ یہ بیلنس اگر ہم اس کو خراب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور یہ نظام خلقت جو ہے یہ اس بیلنس کو کریٹ واپس کر دیتی ہے, لیکن نقصان پھر ہمیں ہوتا ہے. ہم کیسے خراب کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اس کو اوور یوز سے کرتے ہیں. آپ نے جس طرح کلائمیٹ چینج کیوں ہوا ہے, کلائمیٹ چینج جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہوئی کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے 1960 تک جو گیس میں ہم ایٹماسفیئر میں ہم نے دھواں جو پھینکا ہے وہ اتنا نہیں ہے جو کہ 1960 سے اب تک ہم نے پھینک دیا ہے. ہم نے اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا. اور یہ دھواں کیا کرتا ہے, یہ جب جاتا ہے آپ کے ایٹماسفیئر میں تو یہ ڈسپرس ہو جاتا ہے اراؤنڈ دی ارتھ, اور یہ ایکٹس ایز اے گرین ہاؤس کے مطلب جو سورج کی شعاعیں آتی ہیں وہ آ کے جب زمین کو لگتی ہیں, جب وہ واپس جاتی ہیں تو وہ اس دھوئیں سے واپس نہیں جا سکتی, تو وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں اس کے اندر. اور وہ جتنا زیادہ دھواں ہوگا اتنی زیادہ گرمائش جو ہے وہ ٹریپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. نیچرل سسٹم آپ نے ڈسرپٹ کر دیا ہے. اور یہ آپ سائنٹیفک, یہ دنیا کے 14,000 سائنٹسٹ بیٹھے اور انہوں نے جب بیٹھ کے یہ اسٹڈی کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ہیومن انٹرفیرنس کی وجہ سے ہے. اچھا. کہ انسانوں نے یہ بیلنس کو ہے اس کو خراب کر دیا ہے. اسی طرح آپ ہر مسئلے کا دیکھ لیں, اس کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بیلنس, اپنا جو ایگزسٹنس کا بیلنس ہے اس کو ہم نے خراب کر دیا. تو یہ نیچر کے ساتھ, ماحول کے ساتھ اس بیلنس کو ہم نے دوبارہ ریکریٹ کرنا ہے. پولوشن میجر پرابلم ہے اس ساری گلوبل وارمنگ کا. اور جی بالکل, ایئر پولوشن ہے جو گلوبل وارمنگ جو ٹریپ ہو جاتی ہے, وہ ہیٹ جاتی نہیں واپس, جو گیسز جاتی ہیں وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے. جو ہم نے انڈسٹریز لگائیں, جو ہم نے گاڑیاں ٹرانسپورٹ کے اندر انکریز کیا, وہ تمام کی تمام اس چیز کا سورس بنی کہ وہ گیسز ہوا میں چلی گئیں اور وہ پھر ٹریپ ہو گئی ہیں. جب وہ ٹریپ ہوئی ہیں تو جب وہ ہیٹ, سورج کی ہیٹ آتی ہے اس کو ٹریپ کر لیتی ہیں, اور گرمائش بڑھ رہی ہے دنیا کی. پولوشن کی طرف میں اس کے بعد پھر آتا ہوں کہ وہ ہم کیسے کم کریں گے. درخت کا اس سے کیا تعلق ہے یہ بھی ذرا بتائیے سب کو. دیکھیں, درخت تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مشین ہے جو کہ سب سے پہلے تو ہمارا دین ہمیں تلقین کرتا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاری ہے. صحیح. اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ جب آپ درخت لگاتے ہیں تو صرف آپ ایک پودا نہیں لگا رہے ہوتے, بلکہ ایک آپ ایسی مشین لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو چوستی ہے اور آکسیجن بنا کے واپس کرتی ہے. اور آکسیجن پھر آپ اندر لیتے ہیں اور آپ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں. تو آپ کی زندگی کے لیے ایک مشین ہے جو کہ آپ کو زندگی کا بیسک سورس آکسیجن
وہ پرووائڈ کر رہی ہے. یعنی ہم وہ صحیح کام کر رہے ہیں, ہم الٹا کام کر رہے ہیں, ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ہم الٹا کام کر رہے ہیں, وہ صحیح کام کر کے ہمیں آکسیجن پرووائڈ اس لیے درخت چاہیے. ہاں, لیکن وہ ہمارا الٹا کام بھی ہے کہ جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے ہیں وہ درخت استعمال کرتے ہیں اگنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنس کا نظام بنایا ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ درخت کاٹ دیں تو آپ کی آکسیجن کی مشین ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اور بڑے فوائد ہیں, سایہ دیتے ہیں, پھل دیتے ہیں, زمین کو ڈھال بنتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا سیلابوں میں ڈھال بنتے ہیں اگینسٹ جو ہمارے مینگرووز ہیں جو کہ سمندر میں لگتے ہیں. واحد درخت جو سمندر میں لگتا ہے اور پاکستان میں موجود ہے, وہ جو سونامی آتی ہے جب سمندر میں تو اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آپ انسانوں کو بچاتا ہے اس سے. تو اتنے فائدے, میں تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی میں نے کوشش کی, اور یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے ٹو بی آنیسٹ. یہاں پہ سارے سائنس اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, یہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن آئی واز بلون اوے کہ درختوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ آپ کی اس وقت ہر تیسرا چوتھا نوجوان اینٹی ڈپریسنٹ اور ریلیکسنٹ لے رہا ہے. وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے اینٹی ڈپریسنٹ, شادی کے بعد ریلیکسنٹ. اور درخت جو ہے وہ انگزائٹی اور سٹریس کو دور کرتے ہیں. بالکل. جاپان کے اندر انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ نکالا جس کو کہتے ہیں فارسٹ واشنگ. فارسٹ واشنگ, اسپیشلی اربن فارسٹ انہوں نے لگائے ہیں, جو آج کل ہم یہ میاں واکی فارسٹ آپ نے نام سنا ہوگا. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہمارا 10 بلین ٹری کا منصوبہ ہے اس کے اندر ہم نے اسپیشلی فار اربن ایریاز, یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے جو کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ اگر آپ ایک خاص طریقے سے درخت لگائیں, خاص قسم کے درخت لگائیں اور اس کی گراؤنڈ پریپریشن ایک خاص طریقے سے کریں تو وہ 10 گنا تیزی سے فارسٹ بڑھ جاتا ہے. اور وہ پھر پاکستان نے اس کو اپنایا اور 100 سے زیادہ سائٹس پہ لگایا ہے. جاپنیز کلچر کے اندر وہ ایک فارسٹ واشنگ کرتے ہیں کہ آپ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹینشن اور انگزائٹی جب ہوتی ہے تو وہ آپ کو فارسٹ میں لے جاتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں بچوں کر کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ درختوں کو دھونے دو تمہاری ٹینشن کو. تو ادھر تو لگ رہا ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ریگولر بیسس پہ فارسٹ میں جائیں, کیونکہ جو میڈیا ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں, جو ایک وہ کہتے ہیں نا وہ دماغ کا دہی بنا دیتے ہیں, کہ وہ ہم اسی جو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے اس میں اتنا زیادہ الجھایا ہوا ہے ہماری نفسیات کو اور اکنامک اور وہ ان چیزوں کے اندر کہ ہم اتنے بڑی بڑی جو تھریٹس ہیں جدھر آپ آج کل تو یہی دل چاہ رہا ہے کہ جو آج کل کی سیاست ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, تو صبح کچھ اور ہے, شام کچھ اور ہے, دوپہر کچھ اور بیان ہے, وہ تو اس نے بالکل ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے ساری قوم کو. تو یہ میرے خیال میں سارے سیاستدانوں کو ہمیں کہنا چاہیے کہ فارسٹ میں جائیں, جنگلوں کا رخ کریں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہر فورم پہ, ہر کالجز, اسکول, مساجد, ڈرائنگ روم, ہر جگہ بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ ہاؤ ول دس کنٹری فائنلی پروگریس, جبکہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے پروگریس کرتا ہوا, اس ٹائم پہ ہم نے قوم کو کہاں لگا دیا ہے؟ ڈسٹرپشن, ڈسٹربنس, ایک یوز لیس قسم کی ایکسرسائز ہے اور اس کا انشاءاللہ نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ ایک قوم کو ڈسٹریکٹ کر دیا ہے اور ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اور ایسے ٹائم پہ ویسٹ ہو رہا ہے جبکہ قوم ایک سیدھے طرف لگ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور ان کی حکومت ہے اس کے 3 پلرز ہیں اور تینوں پلرز کو انہوں نے درست کیا ہے, اور یہی 3 پلرز دنیا میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے پائیدار ترقی کون سی ہوتی ہے, ایسی ترقی جو کہ فیوچر کو بھی مدد نظر رکھ کے کی جائے, اس کے یہی 3 پلرز بتائے جاتے ہیں. اس میں اکنامک ہے, اس میں سوشل ہے اور اس میں انوائرمنٹ ہے. اس سے پہلے کسی حکومت نے ان 3 پلرز کے اوپر یکساں طریقے سے اور ایک آرگنائز طریقے سے اس طرح آگے نہیں بڑھے. اگر آپ اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو جو ہمارا اکنامک پلر ہے اس کی ڈائریکشن ساری غلط تھی. آج اللہ کے فضل سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, ہمارے ٹیکسز جو ریونیوز آتے ہیں ان میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو 3 فردر اکنامک ایریاز میں ہم نے 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے, ان پہ فوکس کیا, ایگریکلچر پہ فوکس کیا جو کہ پاکستان کی بیک بون کہی جاتی ہے لیکن کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا. اور ود ان 1 ایئر ہمارے ایگریکلچرس, ہمارے فارمرز نے 5 جو مین کراپس ہیں ان کی ریکارڈ فصلیں پاکستان میں ہوئیں. کیا بات ہے, اسی سال میں. اسی طرح ٹیکسٹائل جو کہ کاٹن سے بیسڈ ہے اور پاکستان کی مین انڈسٹری ہے, وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی تھی, اس کی ایکسپورٹس نیچے جا رہی تھی. اس پہ پرائم منسٹر صاحب کے جو کووڈ کے زمانے میں فیصلے تھے انہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا کہ جب انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال نے ایک لاک ڈاؤن کر دیا تو ہمارے ملک میں صرف اس وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا کہ ایک انسانی سوچ تھی کہ جو ایک دہاڑی دار مزدور ہے, اگر میں اس کی روزی کو آج لات مار دیتا ہوں
تو میں کس طرح اس کو جسٹیفائی کروں گا, یہ سوچ تھی. کیونکہ میں کیبنٹ میں بیٹھتا ہوں, کیبنٹ میں بھی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جن ممالک میں لاک ڈاؤن ہوا تو ان کے سارے آرڈر پاکستان آ گئے. وہ انڈسٹریز آج ریکارڈ پروڈکشن کر رہی ہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں جو وہ پوری کر سکیں, اور ٹیکسٹائل پاکستان کی بوم کری, اور آگے آنے والے مہینوں میں اس نے اور زیادہ بوم کرنا ہے. تیسرا ہاؤسنگ سیکٹر ہے جو کہ اکانومی کی ہماری تیسری, اور ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر بھی ایک جو اس سے آگے پھر 20 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اور تیسرا جو پلر تھا جس پہ اس سے پہلے کسی حکومت نے فوکس نہیں کیا, وہ انوائرمنٹ کا ہے. کیونکہ یہ دونوں پلرز ضائع ہو جاتے ہیں اگر آپ میں جو ہم نے بات کی کہ وہ اگر آپ بیلنس نہ رکھیں نیچر کے ساتھ تو پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا, اور وہ نیچر اسٹرائک بیک کرتا ہے, نیچر ریونج لیتا ہے آپ سے, اور وہ آپ کا سب کچھ دھو دیتا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ بیلنس کریٹ رکھنا ہے, اگر آپ نہیں رکھیں گے تو وہ زبردستی ہو جائے گا اور آپ کو نقصان ہوگا. 10 بلین پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خوشی کی بات ہے میرے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے لیے بھی ہوگی, کہ یا مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جب سے یہ لوگ آئے ہیں تھوڑی پڑھی لکھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. از دیٹ رائٹ؟ پہلے وہ ہم سنتے ہوئے بڑے ہو گئے کہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, اور وہ ترقی نظر نہیں آتی تھی. اب باقاعدہ ایڈریس کیا جا رہا ہے چیزوں کو, اسلاموفوبیا, پاورٹی, واقعی پاورٹی ایلیویشن پہلے کہا جاتا تھا بٹ ہو نہیں رہی تھی. سو کیا یہ بات سچ ہے کہ 75 ایئرز میں, یعنی یہ آپ نے جب 1 بلین لگائے ہیں KPK میں, اس سے پہلے تک کیا صرف 64 کروڑ 65 کروڑ درخت لگائے گئے پوری ہماری ہسٹری؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جب کہ دنیا کے ہائیسٹ ڈیفارسٹیشن ریٹس میں تھا. ایک تو ہمارا فارسٹ کور بڑا کم ہے, ون آف دا لوئسٹ, کچھ 4 سے 5%, اور اس کے بعد ہم اس کی ڈیفارسٹیشن سب سے تیز کر رہے تھے تاکہ وہ بھی ختم ہو جائے, کاٹتے ہیں ہم کاٹتے تھے اس کو. تو یہ جو ہم نے 2014 میں KP میں حکومت ملی, تو اس سے پہلے PTI نے اپنا ایک مینیفیسٹو دیا تھا, گرین مینیفیسٹو, پہلی پارٹی تھی جس نے گرین مینیفیسٹو دیا تھا, اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جی ہم یہ کام کریں گے. اور جب وہ KP میں حکومت ملی تو میں نے چونکہ وہ مینیفیسٹو میں انپٹ دی تھی انوائرمنٹ کی, تو خان صاحب نے پھر مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اب KP میں یہ کام کریں. تو اللہ کے فضل سے ہم نے ایک بڑا ٹارگٹ لیا. آپ نے زیرو سے شروع کیا؟ زیرو سے سٹارٹ کیا تھا, اور بڑا خواب تھا, اور پیسے بھی نہیں تھے اس کے. ADB میں کتنا مشکل تھا؟ دیکھیں شروع میں کافی مشکل تھا, پہلے 2 سال, کیونکہ سب سے بڑا مشکل جو KP میں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ٹمبر مافیا تھا بڑا اسٹرانگ, اور وہ KP میں کیونکہ 40% فارسٹ پاکستان کا KP میں تھا, اور وہ اس کی جو اکانومی تھی وہ اسی پہ چلتی تھی کہ جی درخت کاٹیں گے, لکڑی بیچیں گے. تو ان کو ایڈریس کرنا, ان کی ساری وہ ماڈل چینج کرنا تھا ہم نے. تو اس پہ تو ہمیں زیرو ٹالرنس رکھنی پڑی اس چیز کے اوپر. اور مجھے کئی واقعے یاد ہیں جس میں خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, لیکن وہ خود ذاتی طور پہ جب ان کو میں بتاتا تھا کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے تو وہ خود پہنچتے تھے وہاں پہ. اور لوگ شہید بھی ہوئے لوگ اس میں ہم نے جو اس کے 4 مین وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوا. پہلا تو یہ تھا کہ زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی درختوں کی کٹائی کی. دوسرا یہ تھا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی رکھی, اس کو ایک کریڈیبل پروجیکٹ بنایا. KP میں اس کا جو ADB بنا تھا وہ 22 ارب روپے کا پروجیکٹ تیار کیا گیا تھا کہ یہ ہم 22 ارب میں 1 ارب درخت لگائیں گے, لیکن جب یہ ختم ہوا تھا یہ 14 ارب میں ختم ہو گیا. یہ میرے خیال میں واحد پروجیکٹ تھا. پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ 22 سے سٹارٹ ہوا اور 50 تک چلا گیا. یہ پہلا تھا جو ریورس میں آیا, اور اس کو پیسے گورنمنٹ کو اس میں واپس ہوئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن سسٹم رکھا تھا. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں, گورنمنٹ تو کہتی تھی کہ ہم درخت لگا رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک تھرڈ پارٹی کو امپلائی کیا جو کہ WWF تھی اس وقت, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہمیں رپورٹ دیتے تھے پرفارمنس کی, اور اس کی وجہ سے اس کی گلوبل کریڈیبلٹی ہوئی, اور پھر دنیا نے اس کو مانا. اس میں عام لوگوں نے بھی رول پلے کیا یا پیورلی آپ کی ٹیم؟ تیسرا میں پوائنٹ آپ کو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ یہ پیپل سینٹرک ماڈل تھا, اور یہی ماڈل ہے جو دنیا اس وقت دنیا میں مقبول ہوا ہے, کہ اس میں ہم نے اس چیز پہ زور دیا کہ جہاں پر جنگلات ہیں, اگر اس جنگلات میں اور ان کے آس پاس رہنے والی کمیونٹیز, لوکل لوگ, جب تک وہ اس کے حصے دار نہیں بنیں گے, اس کے سٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اپنے فارسٹ گارڈز کو وہاں سے ہٹایا اور کمیونٹی گارڈز کو رکھا. کمیونٹی سے کہا کہ آپ اس میں نوکری دیں گے. اچھا, جابز دی ان کو, اور وہ اس میں 5 لاکھ گرین جابز دی گئی تھی. اچھا, اور پھر یہ وہ جو کمیونٹی کے گارڈ سے جو آپ نے بات کی, شہادت کی, انہوں نے اس کی اس طرح حفاظت کی کہ اپنی جان کو انہوں نے ہتھیلی پہ رکھ کے حفاظت کی, اور تقریباً 14 کمیونٹی گارڈز
ٹمبر مافیا سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اور یہ وہ ماڈل تھا جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوا, اور پھر اس کو ہم نے اب پورے پاکستان میں اپنے مینگروو سے لے کے یہ جو ٹمبر مافیا کی آپ نے بات کی, یہ صرف کے پی میں ہوا یا اور بھی ٹمبر اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہے؟ اس پہ لیجسلیشن بھی ہے, اس پہ سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں تھی اس کے پیچھے کبھی. پولیٹیکل ایکچولی جو پولیٹیکل ہماری رجیمز ہوتی تھیں وہ ان کے اندر شامل ہوتی تھیں, تو یہ خان صاحب نے آ کے چینج کیا کہ اس کی کمٹمنٹ کی, زیرو ٹالرنس رکھی. پھر جب ہم پنجاب میں آئے تو جہاں پہ ٹمبر مافیا اتنی نہیں تھی, یہاں پہ لینڈ مافیا تھی, قبضے ہوئے تھے زمینوں پہ, کیونکہ جب آپ کا زیادہ تر جنگلات جو ہیں وہ ریور کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ ریور کی جو بیڈ ہے اس کے اندر جگہ جگہ پہ قبضے تھے. جنگلات اڑا دیے, ادھر زمین بیچی نہیں, زمین پہ قبضہ کر کے کاشت کرتے تھے, اس کے ٹھیکے کھاتے تھے. جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, بلوکی کے اندر کچھ لاہور سے کچھ 50 منٹ دور ہے, 3,500 ایکڑ جو ہے اس کے اوپر قبضہ ہوا تھا. ہم نے اس کو خالی کرایا اور اس کے اوپر اب جنگل لگ چکا ہے. ماشاءاللہ, دیٹس اے گریٹ نیوز. تو یہ پہلی حکومت تھی جو کہ جس نے, پہلے ہوتا تھا کہ جنگل کاٹے جاتے تھے اور ادھر قبضہ کیا جاتا تھا, یہ پہلی حکومت تھی جس نے قبضہ چھڑایا اور جنگلات مطلب ہم نے صرف لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ نہیں کیا, بلکہ ہم نے جو قدرت کے جنگلات, قدرت کے بالکل جی, اس کے اندر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی قسم کی بھی. آپ کے لیے بہت ٹف ہوگا کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے, یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا, یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا رول پلے کرے؟ کیا اس کا تعلق ہماری یہ جو کوڑا کرکٹ, گاربیج, جو اس سے پولوشن جنریٹ ہوتا ہے؟ ہاں نہیں بالکل, یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ بیہیویئر چینج جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے یہ کیمپین کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چونکہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ اس طرف لوگوں کو لگائیں کہ وہ درخت لگائیں اور درختوں کو بچائیں, تو کے پی کے اندر بھی وہ ایک واٹر شیڈ موومنٹ آتا ہے, 2-2.5 سال بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ہمارے فائدے کی چیز ہے, اور وہ کے پی میں ہوا. اور آج وہاں پہ یہ ہے کہ کے پی میں ہم نے اس کے آپ کو اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں کہ وہاں پہ لکڑی پہلے ایکسپورٹ کی جاتی تھی, اسمگل ہوتی تھی, اس کے بعد لکڑی امپورٹ ہونا شروع ہو گئی. وہاں پہ کچھ 600 کے قریب آرا مشین تھی, وہ بند ہوئیں. لوگوں نے ڈفرینٹ کام شروع کر دیے, اور اسکولوں میں, کالجوں میں ایک وہ موومنٹ بن گئی جس نے اس چیز کو اپنایا. اسی طرح اب ہم پاکستان میں, پورے پاکستان میں ہر پروونس میں یہ کام ہو رہا ہے, اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی ڈیوائسو نہیں ہے. سارے پروونسز میں کام ہو رہا ہے, انکلوڈنگ سندھ جہاں پہ اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے اندر سب شامل ہیں. اور یہ آئی تھنک پاکستان کے فیوچر کا منصوبہ ہے, اور یہ جو خان صاحب نے ایک ویژن دیا ہے, یہ ایک پولیٹیشین کا ویژن نہیں ہے, یہ ایک لیڈر کا ویژن ہے کہ ہم نے فیوچر کا سوچنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہر قوم کے, ہر ملک کے کچھ پرائم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کسی گورنمنٹ کے آنے اور جانے سے چینج نہیں ہوتے. سو یہ جو آپ نے بنیاد ڈال دی ہے کلائمیٹ چینج کے اندر, جو آپ نے 10 بلین ٹریز, آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی اور بھی آئے گا تو اس کو آپ نے ایک بڑا بہترین فاؤنڈیشن دے دی ہے اور وہ اس کو لے کر چلیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا کہ یہ جو بنیاد ڈل گئی ہے یہ ریورسیبل نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے, وہ ہو گیا ہے میرے خیال میں, کیونکہ میں روز صبح جب اٹھتا ہوں تو میرے فون پہ 3-4 واٹس ایپ کی میسج آئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کہ جی فلانی جگہ درخت کٹ گیا ہے, اس کا کچھ کریں. لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ درختوں کو ہم نے بچانا ہے. پاکستان ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آ چکا ہے اس وقت اس چیز میں, دنیا اس لیڈرشپ کو مان چکی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, UN نے ابھی دنیا کے 3 فارسٹری چیمپئن ممالک کا اناؤنسمنٹ کی, ان میں سے ایک پاکستان ہے. کیا بات ہے. اسی طرح ورلڈ اکنامک فورم نے دنیا کے 4 نیچر لیڈرز جو کہ نیچر کے ساتھ جینا سکھا رہے ہیں دنیا کو, ان کا نام لیا, اس میں ایک پاکستان کیا بات ہے شامل تھی. یہ کیسے ہوا؟ یہ خود ہی ہوا, انہوں نے نوٹ کیا پاکستان. ہم تو سر نیچے کر کے لگے ہوئے تھے اپنے کام پہ, مایوسیاں اور جو وہ یہ چلے گا نہیں, اور یہ بس یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. یہ مجھے ایک میسج آیا ایک انوائرمنٹ منسٹر کے, UK کے انوائرمنٹ منسٹر ہیں, اور ان کا میسج تھا کہ جی یو آر ایکچولی ہیلپنگ ان گاڈز جاب, جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ کچھ ہو گیا. لیکن اب اس کا میں اگلا اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہماری یہ گرین کریڈیبلٹی ایک دنیا میں بن گئی, یہ انہی درختوں کی وجہ سے بنی ہے. تو اب ہمارے پاس لینڈرز آ رہے ہیں, ورلڈ بینک, ADB. آپ نے دیکھا کہ IMF کا 1 بلین لینے کے لیے پاکستان کو کس قسم کی چیزیں کرنی پڑیں, کہاں جا کے آپ کو کنڈیشنز میٹ کرنی پڑیں, یہ کرنا پڑا, وہ کرنا پڑا. اب انہی کنڈیشنز کے اوپر ورلڈ بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو
$1 بلین تک دیں گے اگر آپ نیچر انڈیکیٹرز کو میٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں اگر یہ ہم فیوچر میں بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم سے سائن کر رہے ہیں اس چیز کو اگلے 4 سال اگلے 5 سال پھر جو مرضی آ جائے آنے والے یہ ریورس نہیں ہو سکے گا، نظر آئے گا ایک ویژن آپ نے جو نہیں، اور یہ اس کے فیوچر ہماری جو لینڈنگ ہے پاکستان کو سکیور ہو گئی ہے، وہ آپ کی لنک ہو جائے گی اس نیچر کی پرفارمنس کے ساتھ۔ اگر کسی نے آگے درخت کاٹنے شروع کیے تو ادھر سے آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے نا یہ اچھا یہی ایک پڑھی لکھی اپروچ اور جواب بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ہمیں ہی رہنا چاہیے، کہا کہ ہم نے فاؤنڈیشن ایسی بنا دی ہے اور یہی ایک پڑھی لکھی لیڈرشپ پاکستان کو چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ 10 بلین ٹریز کہاں کہاں لگیں گے اور اس میں عام لوگ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ میں اس میں پلان بن چکا ہے؟ بالکل پلان بن چکا ہے اس کا، اور اس کا پلان بھی بن چکا ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ کچھ 9,500 سائٹس ہیں پاکستان میں، آل اوور پاکستان۔ اب ہم نے اس کو ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا ہے www.tbttp10billiontreesunamiprogram.government.pk۔ تو اگر آپ اس سائٹ پہ جائیں تو آپ کو میپ نظر آ جائے گا، اس میپ کے اندر آپ کو 9,000 9,500 سائٹ نظر آئیں گے۔ آپ کسی بھی سائٹ پہ کلک کریں آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس گاؤں میں اس جگہ پہ یہ درخت لگ رہے ہیں، یہ اس کی پرفارمنس ہے، ٹوٹلی کریڈیبل۔ ہم نے ایک سائن اپ کیا ہے، اسی موڈ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ناسا کے سیٹلائٹس یوز کرتی ہے، وہ ہمیں اس کی سیٹلائٹ بیس مانیٹر کر کے ہمیں بتائے گی ہر سال کے آخر میں کہ آپ کے فارسٹ بڑھا ہے کم ہوا ہے، کہاں پہ بڑھا ہے کہاں پہ کم ہوا ہے، کیا اس کی پرفارمنس ہے، اور وہ ہم ہر سال ایک اسٹیٹ آف دا فارسٹ رپورٹ شائع کریں گے۔ ٹاپ 10 میں یعنی جن کو جو متاثر ہو رہے ہیں اور زیادہ ہوں گے کلائمیٹ چینج سے، اس میں پاکستان آئی تھنک نمبر 7 رائٹ؟ جی۔ سو کیا باقی جو ملک ہیں ان میں کچھ سملر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ کوئی 10 بلین ٹریز لگا رہا ہے؟ جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ابھی گلاسکو گئے جہاں پر ساری دنیا کے ممالک اکٹھے ہوئے، تقریباً 100 سے زیادہ پرائم منسٹرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو پاکستان وہاں پہ گیا ایک بڑا کلیئر ویژن لے کے کہ ہم نے کلین انرجی میں انویسٹ کرنا ہے، فیوچر کے اندر ہم نے ایسی انرجی جو کہ دھوئیں پیدا کرتی ہے اس پہ نہیں انویسٹ کرنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 60% اپنی زیرو کاربن انرجی کر دیں بائی 2030۔ ہم نے الیکٹرک وہیکلز میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہم ٹرانسپورٹ کو کلین ٹرانسپورٹ کی طرف لے جا سکیں، اور دوسرا پلر یہ تھا کہ ہم نے نیچر کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی، نیچر کو ہم نے اپنا ساتھی بنانا ہے، اور اس کے اندر ہم نے یہ درختوں کی بات کی، پروٹیکٹڈ ایریاز کی بات کی، نیشنل پارک جو کہ ہم پاکستان میں بڑھا رہے ہیں اس کی بات کی۔ تو یہ تو پاکستان اپنا پلان لے کے گیا تھا، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے 193 ملک بیٹھے، جب انہوں نے اپنا سارا پلان بنایا، اس پلان سے بھی یہی دو پلر باہر آئے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ دنیا نے اگر آگے 10 سال سروائیو کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے اس کا سروائیو کرنے کا۔ تو اس لیے پاکستان کو انڈورسمنٹ ملی، کیونکہ مجھے بلکہ کئی لیڈر ملے، میری اینجلا مرکل جو کہ جرمنی کی ہیں، اور حالانکہ جرمنی بڑا گرین ملک ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز کہی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ نے چیز کیا یہ ہیڈ آف اٹس ٹائم تھی۔ کیا بات ہے! اس پہ حدیث بھی ہے کہ مومن کی فراست سے، یعنی اس کی جو ویژن ہے اس سے تقویٰ لو، سیکھو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سو یہ اللہ کا نور جو ہے جب کسی کو عطا ہوتا ہے تو پھر وہ 1 سال 2 سال 5 سال کا نہیں، وہ پھر جنریشنز کا سوچتا ہے۔ آج یہ بروکلن اور وہ مینہٹن کے بیچ میں جو برجز بنے ہوئے ہیں اور دنیا میں 150-200 سال پہلے کہ اس کے بعد ٹریفک کیا ہوگی اور کیا پریشرز ہوں گے اور کیا حالات ہوں گے، ایک عام انسانیت اتنا سوچ رہی ہے، تو جس کے پاس اللہ کا نور ہوگا وہ کہاں تک سوچے گا۔ سو یہ بڑی زبردست خبر ہے۔ میں وہ بورس جانسن نے جو بولا ہے وہ ہی لکڈ سو سرپرائزڈ پاکستان کے 10 بلین ٹریز پہ، ہی لکڈ آلموسٹ بلون اوے کہ یہ جی بالکل۔ بورس جانسن جو ہے انہوں نے بہت اسٹرانگ انڈورسمنٹ دی، بڑی اسٹرانگ۔ ہر پرائم منسٹر کے پاس 3 منٹ ہوتے ہیں یو این جنرل اسمبلی جب لگتی ہے۔ اچھا، یو این جنرل اسمبلی میں ہر سال ہر پرائم منسٹر کو 3 منٹ ملتے ہیں اپنی جا کے بات کرنے کے، اپنے ملک کی بات کرنے کے۔ اس 3 منٹ سے اس نے آدھا منٹ پاکستان پہ لگا دیا کہ پاکستان کا ماڈل اتنا کامیاب ماڈل ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی انڈورسمنٹ تھی۔ سو یہ دا ریزن کہ آپ ہر روز شام کو میڈیا پہ نظر نہیں آتے وہ یہی ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں؟ ہاں کام کرتے ہیں، اس پہ خان صاحب کا بھی گلہ رہتا ہے کہ آپ میڈیا پہ آیا کریں، لیکن میں نے زندگی میں انگلینڈ میں بھی بہت ٹائم گزرا ہے، میں نے اتنے باقاعدگی سے منسٹرز کو اور حکومتی نمائندوں کو میڈیا پر بیٹھے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ دیر ایکسٹریملی بزی۔
ہاں جی مطلب وہ آپ میڈیا کے لیے ضروری ہوتا ہے شاید میڈیا وہ وار پہ بھی بھی ایک بات اپنی بتائی جائے. آئی تھنک جی وہ بھی جی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ڈھول ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے بجتا ہے. دونوں ہاتھوں تو سے وہ جب ایک ہاتھ کام آپ کے کام کا ہوتا ہے دوسرے میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا We are ہے. here, پالیٹکس میں ضروری ہوتا ہے, ہم بتاتے رہتے ہیں انشاءاللہ, لیکن زیادہ کرنا چاہیے. آئی تھنک سو اس وقت بھی جو ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ورک از ہیپننگ. ورک از ہیپننگ جی. میں روز اس کی مانیٹرنگ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. ایسا لگتا ہے کہ جو بنیاد ہمارے بڑوں نے ڈالی تھی ایکچولی اب اس کی بنیادیں اٹھانے کا ٹائم آیا ہے. بیچ میں ہم کہیں ادھر ادھر ہو گئے, ہم نے اتنے خلوص سے وہ بلاکس لگائے نہیں جو لگنے چاہیے تھے. سو مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میری بڑی لمیٹڈ سی وین اٹ کمز ٹو ڈیولپمنٹ اور میرے یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت بڑا مارکا ہے جو کہ پوری قوم کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا. ہم بیٹھ کے صرف ایک بندے کو نہ جج کر سکتے ہیں نہ واچ کر سکتے ہیں جی کہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے. جب تک ہم سب مل کے اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے سو ہم اس ملک کا حق ادا نہیں کر سکیں گے جو کہ ہم نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. سو آواز آنی چاہیے پاکستان. جب ایمان تمہارے پاس ہو اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو تو پھر پرواہ نہیں, رکنا نہیں, جھکنا نہیں, گھبرانا نہیں. آندھی آئے یا طوفان مشکل میں ہو جو اپنی جان, آندھی آئے یا طوفان مشکل میں ہو جو اپنی جان, میں تم کو تھام لوں تم مجھ کو